الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں. اے میرے رب ان معبودوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. جس نے میری پیروی کی وہ یقیناً میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں تاکہ وہ نماز قائم کریں. اے میرے رب بعض لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل عطا فرما. امید ہے کہ یہ تیرے شکر گزار رہیں گے. اے میرے پروردگار ہم نے جو کچھ چھپایا اور ظاہر کرتے ہیں تو سب کچھ جانتا ہے. زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تجھ سے چھپی ہوئی.
اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام عطا کیے۔ بلا شبہ میرا رب دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا دے، اور اے اللہ میری دعا قبول فرما۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور جملہ مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جب حساب لیا جائے گا۔ آیت نمبر 35 تا 41 سورہ ابراہیم۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی قربانیوں سے عبارت، بے مثال قربانیاں، لازوال قربانیاں، اور ایسی قربانیاں کہ اس سے پہلے اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکا، اور اس کے بعد بھی کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام قربانیوں کا ذکر، ان تمام باتوں کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوا ہے۔ 25 سورتوں میں 63 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا گیا، اور ہر مرتبہ جو تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہوا اس کے پیچھے اسباق کی ایک داستان ہے، عبرتوں کی داستان ہے، وفاؤں کی داستان ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی داستان ہے۔ دیکھیں کہ انسان کتنی قربانیاں دے سکتا ہے اللہ کی خاطر، یہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ ہمیں چھوٹی سی آزمائش آ جائے تو ہم اپنے رب سے شکوہ کرتے ہیں، چھوٹی سی پریشانی آ جائے ہم نا امید ہو جاتے ہیں، چھوٹا سا مسئلہ آ جائے ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام قدم قدم پر آزمائشوں کا شکار ہوئے، اور یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خلیل اللہ ہے، جن کو اللہ نے خلیل بنایا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست بنے، اس جملے میں اور اس جملے میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ اللہ نے چاہا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا دوست بن جائے، تو کیا اس ہستی کا کمال ہے اور اس کی کتنی بڑی خوبیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اور قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں؟ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ساری کائنات میں سے اللہ نے چن لیا کہ اس کا دوست ہوگا۔ ایک انسان اور دنیا کے اس نشیب و فراز میں رہنے والا، دنیا کی آزمائشوں سے نبرد آزما ہونے والا، قدم قدم پر جس کو مصائب کی سامنا کرنا پڑا، اور اس نے ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر آزمائش پر پورا اتر کر اپنے رب کو راضی کر لیا۔ روئے زمین میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی قربانیاں دینے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی بڑا عجیب نظام۔ میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ جو میری جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص کو آزمائشیں نہ آتی ہوں، اس کو فکر دامنگیر ہونی چاہیے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ انبیاء پر آزمائشیں نہ آتی تھی تو وہ پریشان ہوتے تھے، سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کہیں ناراض ہی نہ ہو گیا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، اللہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ فرمایا جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے اس کو۔ اب اس پر کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی مشکل نہیں آتی۔ اب جب نہیں آتی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے سارے معاملات سیدھے ہیں، میرے کوئی معاملہ خراب ہے ہی نہیں ہے، مال میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، صحت میرے پاس ہے، اولاد میرے پاس ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، جو میں کر رہا ہوں مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فحق علیہ القول۔ ایک وقت آتا ہے جب اللہ کی طرف سے وہ جو وقت ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، وہ جو ڈھیل دی گئی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ فدمرناها تدمیرا، تو میرا رب فرماتا ہے پھر میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتا ہوں۔
پھر ایسا میں انتقام لیتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر انتقام لینے والا کوئی نہیں۔ تو جو پریشانی آتی نا اہل ایمان کے لیے، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا کہ جو پریشانیاں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتی، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا موقع فراہم کرتی، اللہ کے سامنے رونے کا موقع فراہم کرتی۔ روزانہ بندہ پریشان ہوتا ہے، روزانہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اور روزانہ میرا رب اس کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے، روزانہ میرا رب اس پر راضی ہوتا ہے، روزانہ میرا اللہ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ اس کے لیے خیر کے فیصلے کرتا ہے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، چاہے کسی عام بندے کی ہو چاہے پیغمبر کی ہو۔ دعا کا انداز بدل سکتا ہے قبولیت کا، دعا کا انداز بدل سکتا ہے، دعا تاخیر ہو سکتی ہے، دعا اجر میں بدل سکتی ہے، دعا کسی مصیبت کے ٹلنے کا باعث بن سکتی ہے، لیکن دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، کسی کی دعا رد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا رد کرنی نہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جس رب نے یہ کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو میں قبول کروں گا، تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ قبول کرے گا۔ اب وہ رد تو نہیں کرتا، لیکن اگر وہ تاخیر کرتا ہے اس کے اندر خیر ہے، وہ اس دعا کو کسی اور چیز میں بدلتا ہے خیر ہے، وہ اس دعا کے ذریعے آنے والی مشکل کو ٹال دیتا ہے خیر ہے، وہ اس دعا کے ذریعے ہمیں کوئی نعمت دے دیتا ہے خیر ہے، کوئی اور نعمت دے دیتا ہے خیر ہے، لیکن دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزازات دیے وہ قربانیوں کے بعد دی۔ پہلے قربانیاں لی، پہلے آزمایا، پہلے آزمائش میں مبتلا کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کی۔ ان انعامات میں سے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کا کتنا وزن ہو سکتا ہے، میرا کتنا وزن ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کا وزن ایک بندے کی برابر ہوتا ہے، دو بندوں کے برابر ہو جائے گا، کوئی اگر زیادہ مضبوط ہو، توانا ہو، تندرست ہو، تین کے برابر ہو جائے گا۔ اچھا، ایمان کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے تھے قوم کے سامنے، اکیلے کھڑے تھے بادشاہ کے سامنے، اکیلے کھڑے تھے اپنے خاندان کے سامنے، تین قوتیں سامنے تھی، پورا ملک دشمن تھا، بادشاہ وقت دشمن تھا، اور اپنے گھر والے بھی دشمن تھے۔ بندہ یہی کہتا ہے نا کہ آج ساری کائنات دشمن ہے، گھر والے تو اپنے ہیں نا، خاندان چلتا ہے، قوم چلتی ہے، قبیلہ ساتھ چلتا ہے، ساتھ دیتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہر فرد دشمن تھا۔ باپ سے بڑھ کر کوئی بھی خیرخواہ نہیں ہوتا، باپ سے بڑھ کر رحیم اور کریم بھی کوئی نہیں ہوتا، باپ سے بڑھ کر کسی کا سہارا بھی نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ والد نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، اولاد موجود نہیں ہے، باقی سارے کا سارا خاندان دشمن ہے، قوم بھی پوری کی پوری دشمن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا لوگوں سنو، یہ جو کہتے ہیں نا ایک بندہ کیا کر لے گا، ایک بندہ کیا کر لے گا، وہ یہ سنے کہ ایک بندہ کیا کر سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ صاحب ایمان ہے، ایک بندہ جس نے اللہ کا دامن تھاما ہے، ایک بندہ جس نے اللہ کو راضی کیا ہے، ایک بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ ہے، چنیدہ ہے، ایک بندہ پوری کائنات کے لوگوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بندہ اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اب ایک بندے کا وزن دیکھیں، ایک صاحب ایمان کا وزن دیکھیں، اس کے لیے زمین بھی قائم رہے گی، اس کے لیے آسمان قائم رہے گا، اس کے لیے پہاڑ قائم رہیں گے، اس کے لیے سورج چلتا رہے گا، چاند چلتا رہے گا، ستارے چلتے رہیں گے۔ ایک بندہ جب تک دنیا کے اندر صاحب ایمان موجود ہے، اللہ نے یہ کائنات تباہ نہیں کرنی۔ جب وہ ایک بھی مٹ جائے گا نا، پھر کائنات کا مقصد ختم ہو جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے نیک لوگوں کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ بچنے کی دلیل ہے۔ نیک لوگوں کا رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، اور یہ بچنے کی دلیل ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت میں وہ جو 99 قتل کرنے والا بندہ تھا، اسے کیا کہا گیا تھا کہ اس بستی کو چھوڑو اور نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ نیک لوگوں کی بستی میں چلے جانا یہ عذاب سے بچنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے کہ چلیں، اگر نیک نہیں ہے، نیک لوگوں کی بستی میں تو ہے نا، نیک لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا، یہ بھی تو بچ جائے گا نا۔ بعض اوقات بندہ بغیر ارادے کے بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے پھرتے ہیں دنیا کے اندر، اور وہ دیکھتے ہیں کون بندہ کیا عمل کر رہا ہے۔ ایک مجلس میں سے گزر ہوتا ہے، تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں۔
کوئی ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، کوئی ذکر کروا رہے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جا کر رپورٹ دیتے ہیں کہ اللہ فلاں علاقے سے گزر ہوا، کچھ لوگ وہاں پر ذکر کر رہے تھے، اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہاں سارے اسی نیت سے بیٹھے ہوئے تھے؟ کہا اللہ نہیں، ایک بندہ ویسے ہی آ گیا، جیسے مجلس لگی ہوئی نا، کوئی بندہ ویسے ہی گزرتے گزرتے اندر آ جاتا ہے، کوئی ارادہ نہیں ہوتا آنے کا، بیٹھنے کا کوئی اس کو جستجو نہیں ہوتی، کوئی کوشش نہیں ہوتی، گھر سے اس لیے آیا نہیں ہوتا، گزر رہا ہے مسجد سے، مسجد کے قریب سے آواز آئی، اندر آ گیا، ویسے بیٹھ گیا۔ تو فرمایا کہ ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دو حکم جاری فرماتے ہیں۔ ایک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے ان سارے کے سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ اچھا، ان کی معافی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی بات سن، اگلی بات اس سے بھی بڑی عجیب ہے۔ کہا وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا نا، بغیر کسی ارادے کے آ گیا اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ گیا، تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اب اس کو کیوں معاف کیا؟ کہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھ گیا تھا۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ نیک تھے، اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ تھے، اللہ کے آسمان کے نیچے، چھت کے نیچے اور زمین کی سطح کے اوپر اس وقت اگر اللہ کو ماننے والا کوئی تھا تو صرف ابراہیم علیہ السلام۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابراہیم نے یہ بات فرمائی اماں ہاجرہ کو کہ اس وقت کائنات کے اندر، اماں سارہ کو یہ بات فرمائی تھی، اماں سارہ کو، کہ اس وقت پوری کائنات کے اندر دین پر چلنے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے، اللہ کو ماننے والے صرف ہم دو ہیں، ایک تو ہے اور ایک میں۔ اس لیے تو بادشاہ کو یہ بات کہی، بادشاہ نے جب حضرت سارہ کو اپنے ہوس کا شکار کرنے کی کوشش کی تو پوچھا تھا کہ یہ بتلا کہ یہ تیری کیا لگتی ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ یہ میری بہن ہے۔ تو اگر بیوی کہتا تو حملہ آور ہو جاتا، تو کہا یہ میری بہن ہے۔ تو حضرت سارہ نے بعد میں پوچھا تھا کہ آپ نے مجھے بہن کیوں کہا؟ میں تو آپ کی بہن نہیں ہوں، بیوی ہوں۔ فرمایا کہ اس وقت اہل ایمان کا جو رشتہ ہے، اہل ایمان کے رشتے کی وجہ سے ہر مومن دوسرے مومن کا کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے یا بہن ہوتی ہے۔ آپ کی اگر بیوی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی بیوی ہے، لیکن اگر وہ بیوی نہیں ہے تو ایک اور رشتہ بھی تو ہے نا آپ کا، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ تو فرمایا اس وقت کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر تیرے اور میرے علاوہ ایمان والا ہے ہی کوئی نہیں، لہٰذا ہم دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے بہن بھائی۔ تو یہ ایمان کی قوت آپ دیکھیے کہ قرآن نے کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری امت تھے، پوری امت۔ امت کس کو کہا جاتا ہے؟ امت ایک بڑے گروہ کو کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم امت محمدیہ ہیں، تو ہماری تعداد کتنی ہے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں ہماری تعداد۔ تو یہ جو ہماری تعداد ہے، جتنے ہم سارے کے سارے ہیں، اگر آج دنیا کے اندر حضرت ابراہیم ہوتے تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ حضرت ابراہیم کا وزن ہوتا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ ایک اکیلے کیا کر سکتے ہیں، اگر اکیلا بندہ اللہ کا ماننے والا ہے تو سب کچھ اس کے ساتھ، اللہ کی مدد اس کے ساتھ، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں گئے تو یہ کتنے لوگ تھے اور پکڑنے والے کتنے تھے؟ پورا مکہ مخالف تھا، آپ کے پیچھے تھے سارے کے سارے، اور آپ کے بالکل سر کے اوپر آ چکے تھے۔ اگر وہ نیچے ہو کر جھانکتے تو رسول اللہ نظر آ جاتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا کیا بنے گا؟ کفار کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھیے ابو جہل کے پاؤں ہیں، یہ عتبہ کے ہیں، شیبہ کے ہیں، ربیعہ کے۔ یہ جب وہاں پر گئے، وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے اسی غار کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے وہاں پر کھانا کھایا، کھجوریں کھائیں، پانی پیا، اور وہ سب کچھ وہاں پر بیٹھ کے میٹنگ کرتے رہے کہ بتلاؤ کہ محمد رسول اللہ کو پکڑنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اور اندر غار کے اندر موجود تھے۔ اگر معمولی سا جھانک لیتے تو غار میں رسول اللہ نظر آ جاتے۔ اب اس کیفیت میں جب دو ہی بندے اور غار کے اندر چھپے ہوئے، ایمان کی حالت دیکھیے، ایمان کیا ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا کیا بنے گا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ایمان کہ آپ اکیلے ہیں، آپ اللہ پر ایمان ہے تو آپ ساری کائنات میں سب پر بھاری ہیں، سب پر آپ وزنی، ساری کائنات میں آپ بچ سکتے ہیں، ساری کائنات سے بچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ساتھی کو کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ امت کیوں امت ہے؟ لم یکو من المشرکین، یہ مشرک نہیں تھے۔ وزن ہونے کے لیے، آپ کا ایمان تر و تازہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی توحید خالص، جتنی آپ کی توحید خالص ہوگی اتنا آپ کا وزن بڑھ جائے گا، جتنی آپ کی توحید خالص ہوگی اتنی آپ کی اہمیت بڑھ جائے گی، جتنی آپ کی توحید خالص ہوگی اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ کیا تھا کہ ولم یکو من المشرکین، یہ مشرک نہیں تھے، مشرک کا وزن نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا، مشرک کو لایا جائے گا، جس کی ایک کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا، ایک کان سے لے کر، یہ کان کی لو سے لے کر کندھے تک، مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا بڑی اس کا یہ کندھا ہوگا خالی، اور خود بندہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس کو میزان کے اوپر رکھا جائے گا، اس کو اللہ نے جو میزان بنایا ہے اس کے اوپر رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتنا وزنی کافر، اتنا بڑا کافر، اس کا وزن رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ وہاں وزن ایمان کا ہے، وہاں وزن توحید کا ہے، وہاں وزن اللہ کے ساتھ تعلق کا ہے، اخلاص کا ہے، ان چیزوں کا وزن ہوتا ہے۔ وزن جسم کا نہیں ہوتا، ہڈیوں کا وزن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو وزن تلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کو گنا نہیں جاتا۔ ہم تو گنتے ہیں نا، اعمال کو گنا نہیں جاتا، اعمال کو تولا جاتا ہے، اور تولا اسی کو جائے گا جس کے اندر وزن ہو، اور وزن وہ ایمان کا ہے، عمل صالح کا ہے، نیکیوں کا ہے، اخلاص کا ہے، للہیت کا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو بات فرمائی، فرمایا میرے صحابہ اپنے ایمان کے اندر، اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرو۔ کیوں؟ کہ اخلاص کا وزن ہوتا ہے۔ تو یہاں قرآن پاک کی آیت میں فرمایا کہ شاکر لانعمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کیا تھی؟ ایک اور خوبی بیان کی قرآن نے کہ شاکر لانعمی، جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھی ہر نعمت پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ شکر ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ شکر ادا کرنا یہ الفاظ کا شکر نہیں ہوتا۔ آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کا جسم کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں جت جائے، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ اور پھر زبان ہر وقت اس کا اظہار کرے، اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے کے سارے جملے کیا ہیں؟ یہ شکر کے جملے ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے جملے ہیں۔ کہ آپ نے کیا کھایا ہے؟ آپ نے پانی پیا ہے، آپ نے کھجور کھائی ہے، آپ نے صرف اور صرف ایک پانی کا گھونٹ لے لیا ہے، آپ نے کہا الحمدللہ، بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا بندہ شکر گزار ہے، یہ میرا شکر گزار بندہ ہے۔ تو اس لیے شکر گزار حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کیفیت میں بھی تھے لیکن اللہ کے شکر گزار تھے۔ شاکر لانعمی، فرمایا جو نعمتیں اللہ نے دی تھی اللہ تعالیٰ کے وہ شکر گزار بندے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، فرمایا کائنات کے سارے لوگوں میں سے ہم نے ان کو چن لیا تھا اور ہم نے صراط مستقیم کی ان کو ہدایت دے دی تھی۔ لوگوں میں سے کسی کو چن لینا یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ساری کائنات کے لوگوں میں سے چنا اور پھر راہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے دکھا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے دنیا بھی ان کو بہترین دے دی۔ اب دنیا دیکھیے نا حضرت ابراہیم کی کیسے بہترین ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، حضرت ابراہیم کہاں گزرے ہیں، کب گزرے ہیں، کتنی صدیاں پرانی بات ہے، کیا ان کے معاملات تھے، ہم نہیں جانتے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم ایمان لے کر آئے ہیں اور ہم آج بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم دل سے عقیدت اور احترام کر کے اپنے ایمان سے بڑھ کر ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے دنیا بہترین دے دی ان کو۔ آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں تو بیت اللہ یہ کس کی یادگار ہے؟ زمزم کس کی یادگار ہے؟ طواف کرنا کس کی یادگار ہے؟ یہ سعی بین الصفا والمروہ کس کی یادگار ہے؟ رمی جمار کس کی یادگار ہے؟ عرفات کے اندر دعائیں کرنا کس کی یادگار ہے؟ قربانی کرنا کس کی یادگار ہے؟ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، فرمایا ہم نے دنیا بہترین دے دی، یادیں اللہ نے قائم کر دی، یادیں اللہ نے قائم کر دی، قیامت تک جو ختم ہی نہیں ہوں گی۔ دنیا کے اندر لوگ یادگاریں قائم کرتے ہیں نا، ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا، آج ہیکل سلیمانی کی اینٹیں بھی موجود نہیں ہیں۔ ہیکل سلیمانی جو جنات نے بنایا اور پتہ نہیں کتنے سال لگے رہے بنانے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے بھی گئے لیکن ہیکل سلیمانی تعمیر ہوتا رہا۔ آج آپ میں سے کسی ایک بندے کو پتہ ہے ہیکل سلیمانی کہاں ہے؟
ہیکل سلیمانی نام کی دنیا کوئی چیز بھی نہیں. مسجد اقصیٰ جو ہے یہ علیحدہ ہے, ہیکل سلیمانی علیحدہ ہے. ہیکل سلیمانی موجود نہیں ہے, حالانکہ پیغمبر نے بنایا تھا اور مضبوط بنیادوں پر بنایا تھا, جنات سے بنوایا تھا, لیکن آج موجود نہیں ہے. اور یہاں حضرت ابراہیم نے جو اللہ کا گھر بنایا تو کتنے وہاں پر لوگ موجود تھے؟ ایک باپ اور ایک بیٹا, 2 بندے موجود تھے. باپ مستریوں کا کام کر رہا ہے, بیٹا مزدوروں کا کام کر رہا ہے, اور وہ گھر بنایا جا رہا ہے. کچی مٹی سے بنایا, گارے سے بنایا, اوپر جو ہے لکڑیاں پھینک دی اور اس کے ساتھ اوپر گارا ڈال دیا. اب یہ اللہ کا گھر ہے. کوئی بندہ دنیا کا ایسا ہے مسلمان ہو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو اور جس کے دل کے اندر اللہ کے اس گھر کی محبت ٹھاٹھے نہ مارتی ہو, کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں. بد نصیب سے بد نصیب انسان ہو, بیت اللہ کے بارے میں اس کی جذبات کیا ہیں کہ اللہ مجھے وہاں پر لے کر جائے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے قبول کر لیا. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا, اللہ نے اس گھر کو قبول کیا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گھر بنوایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگی بناتے ہوئے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب بنا رہے تھے تو اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کو قبول کر. بناؤ تو قبول نہ کرے تو کیا فائدہ ہے؟ اصل مسئلہ تو قبولیت کا ہے, بنانے کا تو نہیں ہے. دنیا بڑے بڑے محلات بناتی ہے, بہت کچھ بناتی ہے, لیکن قبول نہیں ہوتی. بڑی بڑی مسجدیں لوگوں نے ہو سکتا ہے بنا دی ہوں, اللہ نہ قبول کرے. بیت اللہ بنایا جا رہا ہے, اللہ کے حکم سے بنایا جا رہا ہے. 2 پیغمبر بنا رہے ہیں, ایک خلیل اللہ ہے, ایک ذبیح اللہ ہے. 2 پیغمبر بنا رہے ہیں, اس کے باوجود اللہ سے دعا مانگی, اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. عمل کرنا نہیں ہوتا میرے بھائی, عمل کے لیے دعائیں بھی کرنی ہوتی, عمل کے لیے تڑپنا بھی ہوتا ہے, عمل کے لیے پریشان بھی ہونا ہوتا ہے. پتہ نہیں نہ قبول کرے اللہ نہ قبول کرے تو ہم کیا کر لیں گے؟ 2 بھائی تھے, دونوں نے قربانیاں کی, دونوں حضرت آدم کے بیٹے تھے, دونوں نے قربانی کی, جانور ذبح کیا دونوں نے. ایک اللہ نے قبول کر لیا, ایک اللہ نے رد کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقی لوگوں کا قبول کرتا, اللہ بے نیاز ہے. چاہے تو سارے کا سارا رد کر دے, نہیں قبول کرتا کیا کر لیں گے؟ چاہے تو قبول کر لے, چھوٹا سا عمل قبول کر لے, چھوٹا سا عمل. وہ کیا عمل تھا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے, 2 بندے گزر رہے ہیں, راستے میں کچھ لوگ کھڑے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہاں سے آپ آگے نہیں جا سکتے, یہاں آپ کو چنگی دینی پڑے گی. وہ چنگی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا بت ہے, اس کے نام کی آپ کو کوئی نیاز دینی پڑے گی. انہوں نے کہا ہم تو نہیں نیاز دیتے, ہم تو نیاز دینے والے ہے ہی نہیں ہیں, غیر اللہ کے نام کی دیتے. انہوں نے کہا نہیں, یہاں سے کوئی گزر ہی نہیں سکتا, آپ کو دینی پڑے گی. انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, چلے ہم سوچ لیتے, لیکن ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, ہم کیا دیں؟ انہوں نے کہا کہ چلو اور کچھ نہیں ہے, مکھی مار کر دے دو, مکھی مارو اور وہ اس بت کے نام چڑھا دو. ان میں سے ایک وہ تھا جو اللہ کا موحد بندہ تھا, اس نے کہا مکھی میں کیوں ماروں, مکھی اللہ نے پیدا کی, دیگوں کی دے کے ہم چڑھا دیتے ہیں, ہم سوچتے ہیں بعد میں ہم بخشے جائیں. ایک مکھی نہیں چڑھائی اس نے کہا مکھی اللہ نے بنائی ہے, بکری اللہ نے نہیں بنائی, گائے اللہ نے نہیں بنائی, چاول اللہ نے نہیں بنائے, میٹھا اللہ نے نہیں بنایا, یہ ساری چیزیں میرے اللہ نے بنائی ہیں, لیکن ہم پھینک دیتے ہیں درباروں پر جا کے. اور وہاں مکھی ہے ایک, اس نے کہا مکھی اللہ نے بنائی ہے, میں اس کو نہیں مار سکتا, کیوں ماروں اس کو؟ اچھا مار بھی دوں تو اس پر کیوں چڑھاؤں, اس کا کیا معاملہ ہے, اس نے بنائی ہے. ہاں میں نہیں چڑھاتا. انہوں نے اس کو قتل کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس عمل کی وجہ سے, مکھی نہ مارنے کی وجہ سے اور توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دی. اور دوسرا جو جان چھڑانے والا تھا, وقتیت مصلحت پسند ہوتے ہیں نا, ہر بات پر مصلحت آ جاتی ہے, توحید پر بھی مصلحت آ جاتی ہے. توحید پر بھی مصلحت آ جائے تو یاد رکھیں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. جب اللہ پر بھی مصلحت ہو, اللہ کی توحید پر ہو, لا الہ الا اللہ پر ہو, اس کو تو خالص ہونا چاہیے ہر حال میں. ویسے دین سارے کا سارا خالص ہونا چاہیے, لیکن توحید اس میں رائی کے دانے کے برابر ملاوٹ نہ ہو. اس نے کہا مکھی مارنے سے کیا ہوتا ہے, خیر ہے, دن میں ہم کئی مکھیاں مارتے ہیں, یہ لو ماری مکھی, یہ لو چڑھا دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ شخص جہنم کے اندر چلا گیا, اللہ نے اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیا. معمولی عمل ہے, معمولی عمل, تو وہ جنت میں چلا گیا اور یہ جہنم کے اندر چلا گیا. تو معمولی عمل بعض اوقات بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے کو آئے تو معمولی قبول ہوتا ہے, نہ قبول ہونے کو آئے بڑے سے بڑا قبول نہیں کرتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ اس کو قبول کر لے، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اگلی بات، جب مکمل ہو گیا، اللہ اب تو مکمل ہو گیا، اب کیا کروں؟ یہاں تو بندہ ہی کوئی موجود نہیں ہے، ارد گرد آبادی نہیں ہے، لوگ نہیں ہیں، وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کوئی کھیتی باڑی والا آ جائے گا، پانی نہیں ہے یہاں پر کوئی آباد ہو جائے گا، کوئی اور معاملہ نہیں ہے، سنگلاخ چٹانیں ہیں، سبحان اللہ، اس وقت سے لے کر آج تک سنگلاخ۔ کہا کہ یہاں آئے گا کون؟ فرمایا ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کام آپ کا نہیں ہے، آپ کا بنانا کام تھا۔ اس کے بعد وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، جاؤ کھڑے ہو کر اذان دو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کا ترجمہ پڑھیں تو آیت ہلا دیتی ہے بندے کو۔ فرمایا کہ اذان دینا آپ کا کام ہے، اذان دے دیجئے۔ حضرت ابراہیم نے اذان دے دی۔ اب اذان دی، فرمایا کہ دنیا کے اندر ایک ایک دل کے اندر اس اذان کی آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے، اور قافلے در قافلے، لوگ در لوگ، فوج در فوج پوری دنیا سے کھینچ کر لانا یہ ہمارا کام ہے۔ آج دنیا سے لوگ وہاں تڑپ تڑپ کر وہاں پہنچتے ہیں، تڑپ تڑپ کر وہاں لوگ پہنچتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں دیکھ کر، یہ کہاں سے آیا؟ یہ یوگنڈا سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ فلاں علاقے سے آیا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ مشرق سے، مغرب سے، فلاں سے، فلاں سے۔ سبحان اللہ، کس کی محبت میں آیا ہے؟ بیت اللہ کی محبت میں آیا ہے۔ یہ بیت اللہ کی محبت کس نے ڈالی ہے؟ میرے رب نے ڈالی ہے، حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، میرے اللہ نے دل کے اندر ڈال دی۔ اب ہر بندہ اس دعا کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے، اس طلب کو اور طلب کو محسوس کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، اور اس کے بعد اللہ کے انعامات، اور ان انعامات میں سے ایک بڑی نعمت یہ بیت اللہ جو آپ کے سامنے ہے، آب زمزم آپ کے سامنے ہے، صفا اور مروہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے ارادے سے کی، اور اس کا جو نتیجہ نکلا، اور اس کے بعد اس قربانی کی جو یادیں چلی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص دین کی اللہ سمجھ عطا فرمائے، شرک جیسی غلاظت سے اللہ محفوظ فرمائے، بدعات سے اللہ محفوظ فرمائے، ہماری مشکلیں اللہ حل فرمائے، پریشانی اللہ دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔